إن الحمد لله كله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وحده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بسبب اس کے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ پس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اب توبہ کی صورت کیا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے نفسوں کو مار دو ذَلِكُمْ یہ غیر معروف ترجمہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے نفسوں کو مار دو معروف ترجمہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ قتل کرنا اور توبہ کرنا خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ ترجمہ نہیں ہے ترجمہ کیا ہے لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو آمنے سامنے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے کیا مطلب جب بجلی کی کڑک تمہیں پکڑ رہی تھی تو تم دیکھ رہے تھے یہ میں ذرا توجہ دلانے کے لیے بات یہ دوسری مرتبہ ترجمہ کر رہا ہوں جب بجلی کی کڑک تمہیں پکڑ رہی تھی اور تم اس کی طرف کیا کر رہے تھے دیکھ رہے تھے اب یہ ذرا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو پھر آگے میں بات کروں گا ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر ہم نے تمہیں اٹھایا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا تم پر المن والسلویٰ من اور سلویٰ کلو پھر ہم نے کہا یہاں پر لفظ انڈرسٹوڈ ہے لفظ محذوف ہے پھر ہم نے کہا کلو کھاؤ تم من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں
وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ گزشتہ درس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج بھی انہی انعامات کی ایک کڑی ہے۔ مزید انعامات کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی اسرائیل موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے تمہیں معاف کیا ہے، تمہارے آبا و اجداد پر یہ میں نے احسانات کیے، لہٰذا نیک اولاد کا اور با حیا اولاد کا، با کردار اولاد کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جن کے آبا و اجداد پر، جن کے والدین پر جس شخصیت کے احسانات ہوں، ان کو ان احسانات کو دیکھتے ہوئے اس کی قدر کریں۔ اب بنی اسرائیل پر جو موجودہ بنی اسرائیل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آبا اجداد پر میں نے یہ نعمت بھی کی، میں نے یہ نعمت بھی کی، میں نے یہ نعمت بھی کی، میرا یہ احسان بھی ہے، لہٰذا تم ان احسانات کی جو تمہارے آبا اجداد پر کیے تھے تھوڑی سی قدر کرو، کچھ حیا کرو، اب میری اس نعمت کی بھی قدر کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے اندر مبعوث ہوئی ہے۔ چونکہ ایک لمبا سلسلہ چلا تھا نا، بنی اسرائیل پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی، وہاں سے ایک لمبا چوڑا، ایک لمبا عرصہ لگا تھا، انبیاء کی ایک لمبی چوڑی تعداد آئی تھی، اور ادھر سے دوسری جو لڑی تھی بنو اسماعیل کی، یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، پیغمبروں کا سلسلہ سارا وہاں تھا۔ اب انہیں تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم سے چھین کر ان کو کیوں دے دی، اس لیے وہ قدر نہیں کرتے تھے، اور اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ پاک نے جھنجھوڑا کہ تمہاری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، تمہارے پیغمبروں نے تمہیں خوشخبری دی تھی، تمہیں خبر دی تھی کہ بنی اسماعیل میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام بنو اسماعیل میں ایک پیغمبر آئے گا، تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، اور یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو اوصاف تورات میں اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے بیان فرمائے تھے، ان میں یہ تحریف کرتے تھے کہ یہ وہ شخصیت نہیں ہے جن کے بارے میں تورات کے اندر بیان ہے، جن کے بارے میں انجیل کے اندر بیان ہے۔ وہ تحریفات کر کے اپنے لوگوں کو مخمصے اور تشویش میں مبتلا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص، تاکہ یہ لوگ ایمان نہ لا سکیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو جھنجھوڑا ہے، اور بنی اسرائیل کے خباثت کو آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے اس میں بیان فرمایا۔ خباثت بیان کرنے کے بعد جو اللہ نے ان پر انعام کیا، اس انعام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کوہ طور پر آنے کا، اور وہ وعدہ 40 راتوں کا ہوا، 40 دن اور رات دونوں شامل ہیں۔ وعدہ ہوا تھا کہ میں بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دینے کے بعد ان کے لیے ایک نظامی زندگی تمہیں دوں گا، اور لائف گزارنے کا ایک منظم نظام دوں گا تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ ملاقات کرو، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ ایسے ہوا کہ وہ گئے اور پیچھے ساری کی ساری قوم جو تھی وہ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی، تو اللہ نے وہاں ان کو خبر دے دی ہے کہ آپ تو یہاں آئے ہیں اور پیچھے ساری کی ساری قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے۔ وہ ایک طویل سامری نے بنایا، اور دوسرا وہ آگے آیتیں آئیں گی انشاءاللہ، مزید وضاحت وہاں ہوگی۔ بہرحال مختصر یہ کہ سونے کے زیورات جو تھے ان سے سامری نے بچھڑا بنایا، اور یہاں سے ہوا گزرتی وہاں سے نکل جاتی تو آواز پیدا ہوتی، اور سامری نے کہنا شروع کر دیا ہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا معبود ہے
اور موسیٰ کا معبود ہے، وہ بھول گیا معبود تو یہاں ہے، پتہ نہیں کس سے ملاقات کرنے گئے۔ اب جب ساری کی ساری قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں خبر ہو گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ساری کی ساری قوم بچڑے کی عبادت میں مصروف نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم میں سے جس نے عبادت نہیں کی وہ میرے پاس آ جائے۔ ان میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا۔ 70 لوگوں کا انتخاب کرنے کے بعد اب اللہ پاک کے پاس جا رہے ہیں کہ قوم کے لیے ہم نے اللہ سے کیا کرنی ہے؟ معافی مانگنی ہے۔ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب جب بچڑے کی عبادت میں ساری کی ساری قوم پھنس گئی تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس علاج کی ایک صورت ہے، ان کی معافی کی ایک صورت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے فرمایا فتوبوا الی بارئکم، چونکہ تمہارا گناہ بہت بڑا گناہ ہوا تھا اسلام میں بھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں اور ان کی شریعت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہوتی تھی۔ اب بھی ہے، اب بھی اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی یہی تھا کہ جس نے جو مرتد ہوا، اپنے مذہب سے اسلام سے پھر گیا، تو اس کی سزا قتل۔ تو اللہ پاک نے بطور سزا کے فرمایا فتوبوا الی بارئکم۔ یہ عام معروف ترجمہ معروف مترجمین کے مطابق، معروف مفسرین کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں۔ فتوبوا الی بارئکم فرمایا کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کر دو۔ یہاں لفظ استعمال الی خالقکم کا لفظ استعمال نہیں کیا، الی بارئکم۔ عام طور پر یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، پیدا کرنے والا، لیکن ان میں دونوں الفاظ میں، دونوں کلمات میں ایک باریک سا فرق ہے۔ کسی چیز کو ڈیزائن کرنا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خلق، اور اس ڈیزائن کو بالکل ٹھیک ٹھاک تراش خراش کر کے صحیح بنا دینا، اس کو کہتے ہیں برء۔ اسی سے یہ باری ان کا لفظ ہے۔ اور پھر مکمل تصویر کشی کر لینا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تصویر اور المصور۔ اسی وجہ سے سورۃ الحشر کی آیات میں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، ایک ہی جگہ میں یہ کلمات استعمال ہوئے، تو معلوم ہوا کہ دونوں میں باریک سا فرق ہے، لیکن عام طور پر یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے خالق کا لفظ چھوڑ کر باری کا لفظ استعمال کیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ خلق کی نسبت انسانوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کا پیدا کرنے بنانے والا ہے، یہ اس کو ڈیزائن کرنے والا ہے۔ جس طرح دنیا میں چیزوں کی ڈیزائننگ ہوتی ہے اس کے لیے خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن باری کا لفظ کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر میں خالق کا لفظ استعمال کرتا تو شاید یہ سمجھتے کہ فلاں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے باری کا لفظ استعمال کیا، فرمایا تمہارے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے کہ پیدا کرنے والی ذات، تمہاری تصویر کشی کرنے والی ذات، تمہیں ٹھیک ٹھاک پیدا کرنے والی ذات، نہ صرف یہ کہ پیدا کرنے والی بلکہ حد کمال تک پہنچانے والی ذات میری ہے، تمہیں شرم نہیں آئی کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ اس لیے فرمایا فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم اللہ کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف کیسے رجوع کریں، کیسے توبہ کریں؟ تو اس کا جواب فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُم میں دیا گیا کہ بھائی اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ معروف معنی ایک دوسرے کا کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ جس طرح سلموا علی انفسکم، اپنی جانوں پر سلام کرو، تو سلموا علی انفسکم کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو سلام کرو، مطلب یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہو اپنے اہل و عیال کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، جو گھر کے افراد ہیں ان کو سلام کرو۔ ایک دوسرے پر سلام کے لیے سلموا علی انفسکم کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح فاقتلوا انفسکم کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ تورات کا بیان اسی تفسیر کے موافق ہے۔ گویا
اور تورات کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی لاوی یا بنی لاوا، یہ پروننسیشن تھوڑا سا میں نہیں دیکھ سکا، ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ایسا کرو نا، میرے پاس آ جاؤ۔ اب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، تم تلوار اٹھاؤ، ان کی گردنیں مارو۔ ہر قوم کے ان افراد کو اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سائٹ پہ کیا جن لوگوں نے عبادت نہیں کی تھی۔ گویا اسی قوم کے جو شرفاء تھے یا کچھ وہ افراد جنہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، ان کو بلایا، سائٹ پہ کیا اور ان کو کہا کہ اپنی قوم کے ان افراد کو قتل کر ڈالو جنہوں نے تم میں سے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو کیا کر دے، قتل کر دے۔ یہ وہی بات ہے کہ ان میں ان لوگوں کا انتخاب کیا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تمہاری قوم کے جن جن افراد نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کر ڈالو، اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 70,000 قتل ایک دن میں ہوئے تھے اس پاداش میں، بچڑے کی عبادت یعنی شرک اور ردت کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے، مرتد ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ استدلال کیا جا سکتا ہے اب بھی اس شریعت میں کہ اگر قرآن سے کوئی بندہ استدلال کرے کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کی وجہ سے سزا قتل ہے تو وہ اس آیت سے استدلال کر سکتا ہے کہ اللہ نے انکار تو نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو، قتل کرو۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ اس کی صورت کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی نفسوں کو مار دو۔ جس طرح ہم کہتے ہوتے ہیں نا فلاں آدمی نے اپنے آپ کو یار مار دیا ہے فلاں کام کے پیچھے، یہ ایک محاورہ ہے۔ فلاں آدمی نے یقتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو فلاں کام میں تھکا کر اپنے آپ کو مار دیا ہے، یہ وہی محاورہ ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو مار دو۔ کیا مطلب؟ اماطۃ الشہوات، اپنی خواہشات کو مار دو۔ اور سیاق قرآنی کے مطابق یہی معنی ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ اللہ نے آگے فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ ارے یہ زندہ بچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا بہت بہتر ہے، اس لیے سیاق قرآنی کا تقاضا یہ ہے کہ یہی معنی لیا جائے۔ اب اس پر مزید میں دلائل بھی دوں گا۔ فرمایا اب آگے اللہ نے فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ، کس کو کہا؟ انہی کو کہا نا۔ انہوں نے توبہ یہ کی تھی کہ اماطۃ الشہوات، اپنے نفسوں کو دبا کر اپنے آپ کو قابو میں کر لیا، اور آئندہ اس قسم کی غلطیاں کرنے سے اپنے آپ کو دور کیا، اپنے نفسوں کو دبایا۔ اللہ کو یہ چیز جب پسند آئی تو اللہ نے فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب اگر ایک دوسرے کو قتل کر دیا وہ ختم ہی ہوگا تو پھر توبہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لہٰذا سیاق قرآنی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا یہی معنی ہو۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ علامہ ماتوریدی میں یعنی یہ سمجھ لیں کہ انتہائی دقیق النظر مفسر گزرے ہیں۔ ان کی تفسیر ہے تاویلات اہل سنہ، ان کی تفسیر ہے یہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے اس تفسیر کے حوالے سے کہ اگر مفسرین کا اتفاق پہلے معنی والے پر جو میں نے کیا ہے، واقعی اپنے نفسوں کو نہیں اپنی جانوں کو قتل کرنے والا معنی، اگر اس معنی پر ان کا اجماع اور اتفاق نہ ہوتا تو ہم اسی معنی کو ترجیح دیتے، اماطۃ الشہوات والے معنی کو۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ معنی کیا ہے، اور یہی بہترین
قرآن حکیم کی کسی آیت کی بہترین تفسیر سیاق قرآنی کی روشنی میں کی جاتی ہے، سب سے بہترین تفسیر۔ قرآن کے آس پاس کے جو الفاظ ہیں نا، وہ کسی خاص لفظ کو واضح کرنے کے لیے وہی آس پاس کے الفاظ وہاں موجود ہوتے ہیں جو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، وہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہت بہتر ہے بھائی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری، جب تم نے ایسا کر دیا، اپنے نفسوں کو دبا دیا، تو تمہاری توبہ اللہ نے کیا کر دی؟ قبول کر دی۔ اچھا ایک اور بات، سورہ اعراف نکالے ذرا، 143 آیت سورہ اعراف کی 8واں پارہ ہے۔ میں اس پر ذرا ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ 152 نمبر آیت دیکھیں، 19واں رکوع ہے، صفحہ نمبر 153 اس قرآن کا، یہ جو میرے پاس موجود ہے، اگر یہ سب کے پاس ایک ہی ہے نا، ذرا اس آیت کو دیکھیں۔ یہ جو معنی میں نے کیا پہلے والا، دوسرے والا معنی، اسی معنی کو ترجیح دینے کے لیے یہ آیت دیکھ لیں ذرا۔ آیت نکل گئی ہے، 152 نمبر آیت۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ ڈیٹیل مطلب بعض آیات اختصار والی ہوتی ہیں اور اسی کی تشریح کسی اور جگہ واضح طور پر اس کی تفسیر مل جاتی ہے قرآن میں کہیں نہ کہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، سینالہم، عن قریب ان کو پہنچ کر رہے گا، غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے غضب، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت، وکذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم گھڑنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور یہی ارتکاب کیا تھا انہوں نے نا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اللہ نے اس کو سیئات سے تعبیر فرمایا۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جو سیئات کا، برائیوں کے ارتکاب کرتے، شرک جیسی بری بیماری کا، ثم تابوا من بعدها، پھر اس ارتکاب کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ۔ اب یہاں پر قتل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سوائے توبہ کے، اللہ نے اس کے علاج بتا دیا۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہارے پاس سزا بھی بیان کر دی، علاج بھی اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا۔ اللہ نے سزا کے طور پر کیا فرمایا؟ غضب من ربہم، اس بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے ان کے رب کی طرف سے غضب ان کو پہنچ کے رہے گا، اور وذلۃ فی الحیات الدنیا، قتل کا کوئی نام نہیں ہے یہاں پر، یہ وہی ذلت ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ تو آگے فرمایا اب جب ذلت اور غضب اللہ کی طرف سے پہنچے گا، اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ سیئات سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر وہ توبہ کر لیں اور اس کے بعد پکا پکا ایمان لے آئیں۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد خوب بخشنے والا، خوب مہربان ہے۔ اب دیکھ لیجیے اس آیت میں یہاں ان کی سزا کیا بیان ہوئی؟ سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا، علاج کیا بتایا؟ توبہ۔ قتل کی بات ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ قتل اس آیت کی روشنی میں بھی کیا، اس سے کیا معنی لیا جائے گا؟ دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو دبا کے رکھنا، ورنہ غضب من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ہے وہ قتل اور اس کی سزا بھی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں۔ ہمارے عام مفسرین یہ معنی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارے کچھ اکابرین میں سے بھی ایسے یہ معنی نہیں کرتے ہوں گے، شاید وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا عجیب معنی کر دیا انہوں نے۔ میں اشارے جس کی طرف کر رہا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، قتل ہو گئے، ختم ہو گئے، تو کس کی توبہ قبول کر لی؟ توبہ کا مزہ تب ہے کہ وہ بندہ بچ جائے، پھر اس کو پتہ چلے ہاں میری اللہ نے کیا کر دی ہے؟ توبہ قبول کر دی ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ایک اور بات کروں، ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ وہ یہ آیت کس پارے کی ہے؟ کچھ ہے ذہن میں آپ کے؟
کس میں؟ سورہ اعراف میں کون سی جگہ میں ہوگی؟ ذرا نکال کے بتائیں، آیت نمبر مجھے بتا دیں، میں ایک اور وہاں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی سورہ اعراف کی ہاں، یہ ہے جی صفحہ آیت نمبر 149، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ یوز ہوا ہے قرآن میں، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب یہ صفحہ نمبر 153 صفحہ ہے، آیت نمبر 149 ہے، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کیا مطلب؟ کافی افسوس، ملنے لگے، ہاتھ سے بات نکل گئی، وَرَأَوْا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا، فوراً کہا انہوں نے، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے حکم جو قتل دیا تھا، حکم جو توبہ دیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر دی تھی، اور توبہ کے بعد قتل تو کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ ایک بندے نے توبہ کر لی ہے تو اس کے بعد اس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ کسی مذہب میں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ جب انہوں نے توبہ کر لی تو پھر ان کو قتل کرنے کا کیا مطلب؟ اور توبہ خود انہوں نے کی تھی، وہ دیکھیں نا الفاظ کیا ہیں، وَرَأَوْا، انہوں نے دیکھ لیا، أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، قَالُوا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ معلوم ہوا کہ وہ قتل سے پہلے، حکم قتل سے پہلے کیا کر دی انہوں نے؟ توبہ کر دی۔ اب جب توبہ کر دی تو ان کی جان کو مارنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کر لینے سے پہلے اگر قتل کر دیا تو چلو پھر گنجائش بنتی ہے، لیکن توبہ کر لی، اب توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کو قتل، ہماری شریعت میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس کا کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو مار دو، اماطۃ الشہوات، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھو، یہ معنی ہے اس آیت کا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو منتخب کر کے طور پر چلے گئے کہ انہوں نے یہ گناہ کر لیا ہے، اب پوری قوم کے لیے استغفار اللہ سے کرنی ہے۔ اب جب چلے گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ ایک بادل چھایا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، یہ بھی داخل ہوئے، انہوں نے کلام سنا اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، ایسا کرو ایسا نہ کرو، ایسا حکم دو ایسا نہ دو، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ جب سارا سن لیا، موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے، یہ منع کر رہا ہے، یہ دے رہا ہے، یہ منع کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی لن نؤمن لک، اساں تو ساڈی گل مندے ہی نہ، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھ نہ لیں۔ چوں یہ بات کی فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا۔ یہ عام مفسرین نے یہ معنی کیا الصاعقہ کا معنی یہاں موت ہی ہے، یعنی موت طاری ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت طاری ہو گئی ہے۔ اب جب موت طاری ہوئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ موت طاری ہو گئی، کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ موت آ گئی ہے تو کس کو دیکھ رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی آدمی دیکھتا ہے، اور نہیں بھائی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ یہاں فرمایا، اور سورہ اعراف میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آ گیا تھا ان پر۔ اب جب زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی تو ان کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ وہ زلزلہ آیا، ان پر موت نہیں آئی تھی، ان کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے۔
جب ہوش و حواس اڑے تو مجھے ساری قوم ملامت، تو یہ وہاں ان کو پکڑ لیا۔ تو عام طور پر مانا تو یہ کیا جاتا ہے موت طاری ہو گئی۔ موت طاری ہونے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں دوبارہ اللہ پاک نے ان کو زندگی عطا کی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیوں کیا؟ عام جو مترجمین ہیں اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، عام مفسرین کے مطابق اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ ہی کیوں کیا؟ موت طاری ہونے کے بعد تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ جس پر جو ٹائم مقرر ہے موت کا، اس سے پہلے چونکہ موت نہیں آ سکتی، ان کی ابھی طبی عمر باقی تھی، اللہ پاک نے ان کو اس کو پورا کرنے کے لیے ان کی روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی طبی مدت پوری کر لیں۔ معلوم ہوا کہ جب طبی مدت پوری ہو جائے گی تو قیامت تک کے لیے روح واپس نہیں آئے گی۔ بندہ مر جائے تبھی موت، اس کی ٹائم پورا ہو جائے۔ یہ تو انبیاء کے معجزات تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ پاک نے ان کو 100 سال میت کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا نہیں کیا؟ پھر اللہ پاک نے سوالات کیے ان سے، اسی طرح دیگر مقامات پر آتا ہے۔ تو جب تبھی موت، جس کا جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم پہ موت آ جائے تو دوبارہ پھر اس کو زندہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی اس لیے اگر موت کا حقیقی معنی مراد لیا جائے، اسی لیے اللہ پاک نے ان کی روحوں کو واپس کر دیا کہ ابھی ان کا ٹائم باقی تھا، کیونکہ جب مدت پوری ہو جائے اس کے بعد روح کبھی واپس نہیں آتی۔ اس لیے اللہ ناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھا دیا من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ بعض اوقات بے ہوشی پر موت کا لفظ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کذالک نحییھا بعد موتھا، یحیی الارض بعد موتھا، بے جان چیز میں جان پیدا کر دینا، اس کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف، اللہ پاک نے ان کو نیند کے بعد اٹھایا تو وہاں کیا لفظ استعمال کیا؟ بعثنا کا، وہی استعمال کیا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام ابھی ان کی چونکہ وہ تو اس طرح کی کیفیت نہیں تھی، تو اب عزیر جو اصحاب کہف کو اللہ پاک نے دوبارہ اٹھایا جب، تو وہ موت کے بعد اٹھایا تھا یا نیند کے بعد؟ نیند کے بعد اٹھایا تھا۔ تو نیند کے بعد بھی اٹھانے کے لیے لفظ استعمال کیا ہوتا ہے؟ بعثنا کا۔ من بعد موتکم کے اندر بھی مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی لکھی، اور یہ معنی عرب محاورے کے اندر ثابت ہے کہ موت کا اطلاق بھی بے ہوشی پر بھی ہوتا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وانتم تنظرون من بعد موتکم، یہ وانتم تنظرون اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے ہوشی طاری ہوئی، بے ہوشی پر موت کا اطلاق ہوا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔